الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کے فضائل اور اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میں آج کے اس پروگرام میں کچھ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور ہمارا شیڈول مکمل چینج ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں پورا ان کی جو پوری ایکٹیویٹیز ہیں اس مذہب کے فالوورز کی، وہ پوری ایکٹیویٹیز چینج ہو جائیں۔ ہمارے اٹھنے کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں، ہمارے سونے کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں، ہمارے کھانے کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے، ہمارے آرام کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ خالق کائنات جس نے ہمیں بنایا ہے وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ تو آج میں اس ٹاپک پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں رمضان کے روزوں کو فرض کیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ رمضان کے روزے یا صرف روزے یہ صرف ہم پہ نہیں ہیں، پچھلی امتوں بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کی حکمت اللہ نے جو بیان کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ نے اس کی ایک ریزن بیان کی ہے، اس کی ایک حکمت بیان کی ہے کہ یہ جو رمضان میں تمہاری تمام تر ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی عربی میں بچنے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے آپ پرہیز کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز سے ایوائڈ کرتے ہیں، تو اس کو عربی میں تقوی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تقوی ایک شریعت کی ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، ہر چیز سے بچنا اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں جو ہمیں آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہیں یا دنیا میں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے یہاں پہ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی میڈیسن دیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو ظاہر ہے ڈاکٹر ایسے موقع پر انہی چیزوں سے آپ کو پرہیز بتائے گا جن چیزوں کے کھانے سے آپ کی وہ بیماری لمبی ہو سکتی ہے یا اس بیماری میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر آپ کو جن چیزوں سے اس وقت بچنے کا کہے گا، ان چیزوں کو ہم اصطلاح میں کہیں گے بھائی ڈاکٹر نے یہ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز بتایا ہے۔ تو ایسے ہی یاد رکھیے، دنیا میں بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں کہ وہ ہیں تو ہماری خواہشات، ہمارا دل تو چاہتا ہے ان چیزوں کی طرف جانے کا، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت سے لوگوں کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف بہت سے لوگوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ نشہ، ڈرگس ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی خواہش ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کا بھی انسان کے دل میں خیال آتا ہے، جس چیز کی طرف بھی آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ ان کو اختیار بھی کر لیں۔ آپ کا رشوت لینے کا بھی دل چاہتا ہے، اس سے پیسے ملتے ہیں آپ کو، لیکن یہ خواہش ایسی نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے کہ بھئی یہ بڑی اچھی خواہش ہے۔ اس خواہش میں آپ کو اپنے آپ کو لگام دینی پڑتی ہے، بریک لگانی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نیچر بنائی ہے، فطرت بنائی ہے، اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی طرف۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے حلال کر دیں اور بہت ساری چیزوں سے اللہ نے ہمیں پرہیز بتایا ہے۔ یہ تو بتا دیا کہ دل تمہارا ان چیزوں کی طرف مائل ہوگا، لیکن تم نے ان چیزوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ تو عقل مند لوگ اپنے خواہش کو، اپنی دل کی تمناؤں کو کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اپنی تمناؤں پہ جو ہے وہ بریک لگا دیتے ہیں، اور احمق اور بیوقوف لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ علماء اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک گھوڑا
اور تیز رفتار سواری یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. آپ اگر پیدل سفر کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگے گا آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں. آپ اگر تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں کا سفر آپ کا منٹوں کے اندر طے ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس گھوڑے پر آپ سوار ہیں اس گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. معاملہ اگر الٹا ہو کہ آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں ہے تو یہی تیز رفتار گھوڑا آپ کی تباہی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. آپ جب ایک تیز رفتار گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو اسٹیئرنگ پہ اگر آپ کا کنٹرول ہوگا اور گاڑی پہ اگر آپ کا کنٹرول ہوگا تو آپ اپنی مرضی سے گاڑی کو اپنی منزل تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر گاڑی نے آپ پر قبضہ کر لیا اور وہ اپنی مرضی سے گھومتی جا رہی ہے اور جہاں لے کے جا رہی ہے اور آپ کا کنٹرول گاڑی پر ختم ہو گیا تو یہی تیز رفتار گاڑی آپ کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی, ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بنے گی. بالکل یہی حال انسان کا ہے کہ خواہشات کا گھوڑا اللہ نے وہ ہمارے تابع بنا دیا ہے. اگر یہ جو نفس ہے, ہماری ذات ہے, اس کی لگام ہمارے کنٹرول میں ہوگی اور عقل اس کو کنٹرول کرے گی, عقل بتائے گی کہ اس نے سیدھے جانا ہے, دائیں مڑنا ہے, بائیں مڑنا ہے, تو یہ دل جو اگر ہمارا عقل کے کنٹرول میں ہوگا تو یہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گا. اور اگر ہم نے اپنی عقل اپنے دل کے حوالے کر دی, اپنی خواہشات کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو تیز رفتار گاڑی اور تیز رفتار گھوڑے سے وہ تباہی نہیں پھیلتی, وہ تباہی اور بربادی نہیں آتی جو ہماری خواہشات جس طرح سے ہمیں تباہ و برباد کر دیں گی. آپ دیکھ لیں ہیروئنچیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے, شرابیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خواہشات کے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا دیا. قرآن نے اس کو یوں بیان کیا, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, بھلا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے, اپنا معبود بنا لیا ہے. تو ہمیں چاہیے تھا کہ خواہشات پہ ہم کنٹرول کرتے, لیکن ہم نے الٹا کیا کہ اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دیا. آج یہ لفظ ایک ڈائلاگ بن چکا ہے نوجوانوں میں کہ میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں, میں کسی کی نہیں سنتا. تو یہ کمال کی بات نہیں ہے, یہ حماقت ہے اور یہ انسان کے انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ جانور ہونے کی دلیل ہے, یہ حیوانوں والی زندگی اختیار کرنے کی دلیل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے دل میں خواہشات کا ایک بہت بڑا سمندر رکھ دیا اور بتایا کہ دیکھو تمہارا دل تو چاہے گا یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, لیکن تم بریکیں ہیں. یہ عقل جو ہے, عقل عربی میں کہتے ہیں عقل اصل میں عقال کا لفظ جو ہے نا عربی میں اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کو باندھا جاتا تھا. تو عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک رسی ہے جو آپ کو لگام دے گی, روکے گی آپ کو. آپ کی خواہشات, آپ کا دل چاہے گا میں ادھر جاؤں, میں ادھر جاؤں, میں یہ کروں, میں وہ کروں. عقل اگر آپ استعمال کریں گے تو عقل آپ کو روکے گی, بھئی یہ تمہارا دل تو چاہ رہا ہے کرنے کا لیکن یہ نقصان دہ. شوگر کے مریض کا بھی دل چاہتا ہے لڈو کھانے کا, رسگلے کھانے کا, لیکن عقل اسے کہتی ہے بھائی یہ رسگلے یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ پہلے ہی شوگر کے مریض ہیں. اگر عقل کا استعمال کرے گا تو پرہیز کرے گا, خواہشات کا غلام بن کے لڈو کھانا شروع کر دے گا, رسگلے کھانا شروع کر دے گا تو مر جائے گا بہت جلدی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عقل کو اوپر رکھو اور اپنی خواہشات کو عقل کے تابع رکھو. اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے, انسانوں سے پہلے بھی مخلوق پیدا کی جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے. ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی جنہیں حیوان اور جانور کہا جاتا ہے. فرشتوں میں کیا تھا؟ عقل بہت ہے لیکن فرشتوں میں اللہ نے خواہشات نہیں رکھی, لہذا فرشتوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے. فرشتوں کا غلط چیز کا دل ہی نہیں کرتا, تو ان میں خواہشات ہی نہیں ہیں, ان میں بھوک نہیں ہے کہ وہ بہنوں کی وراثت کھانا شروع کر دیں, ان کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں, ان کو کوئی پراپرٹی نہیں بنانی کہ جس کی وجہ سے وہ رشوت لے کے پراپرٹی بنانا شروع کر دیں. خواہشات ہیں ہی نہیں. جس دن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا جو ان کی حالت کروڑ سال پہلے تھی آج بھی وہی ان کی حالت ہے. تو وہ جس حالت پر ہیں اسی حالت پر رہیں گے, پیسے آنے سے جانے سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان میں عقل بہت ہے, اتنی عقل ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں نے آدم کو بنایا ہے, تم کیا کہتے ہو؟ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں, تم کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا یسفک الدماء, یہ خون بہائے گا. آپ دیکھیے
فرشتوں نے آدم کو ابھی دیکھا نہیں ہے, انسان کو دیکھا نہیں ہے, لیکن کتنے ذہین ہیں فرشتے, وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایسی مخلوق تو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائیں گے, لڑیں گے. کیسے اندازہ ہو گیا فرشتوں کو, عقل استعمال کی فرشتوں نے, کہ جانور جب زمین میں اتنا فساد مچاتے ہیں, کیونکہ جانوروں میں اللہ نے خواہشات رکھی ہیں تو عقل نہیں رکھی, تو انسان کے پاس تو خواہشات کے ساتھ عقل بھی ہے. وہ اپنی عقل, جانور دیکھیں جب لڑتا ہے نا تو شیر کیا لڑائی میں اپنے پنجے استعمال کرے گا. فرشتوں کو پتا تھا کہ انسان جب لڑے گا تو اپنی عقل سے یہ بم بنائے گا اور اسلحہ بنا کے یہ ایٹم بم بنائے گا اور میزائل بنا کے لڑے گا. تو یہ وہ فساد نہیں ہے جو جنگلوں میں جانوروں نے مچایا, انسان کا فساد اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہوگا. تو فرشتوں نے ایک اندازہ لگایا کہ یہ بڑی ذہین مخلوق پیدا ہونے والی ہے, یہ یقیناً فساد مچائے گی. تو فرشتوں میں اللہ نے عقل رکھی, خواہشات نہیں رکھی. اور ہم سے پہلے اس دنیا میں جانور آباد تھے, ان جانوروں میں اللہ نے خواہشات تو بہت زیادہ رکھی مگر عقل نہیں رکھی. جانور کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کون سی خواہش حلال ہے, کون سی حرام ہے, کون سی اچھی ہے, کون سی بری ہے. لہذا جانور کی آزمائش ہی نہیں ہے. وہ اس کو اللہ نے جس نیچر پہ, جس فطرت پہ چلانا تھا, اللہ نے اس فطرت پہ چلا کے جانور کو ڈال دیا ہے. وہ چل رہا ہے اپنی آٹومیٹیکلی اس نیچر پہ چل رہا ہے, وہ اپنی عقل نہیں استعمال کرتا. اگر عقل استعمال کرتا ہوتا نا تو ہزاروں سال گزر گئے, شیر ابھی بھی غار میں رہتا ہے, آج بھی غار میں ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے غار میں کوئی ایئر کنڈیشن روم کا انتظام کر لیا, کوئی صوفوں اور گدوں کا انتظام کر لیا, وہ اسی طرح رہے گا, اس میں اتنی سینس نہیں ہے. انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے, عقل بھی اور خواہشات بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ خواہشات اس کو جو ہے نا بہت سی ایسی چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں, عقل اس کو روکتی ہے. اب یہ آزمائش ہے, پھڈا ہے عقل کا اور خواہشات کا جھگڑا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے کہ کون عقل مند ہے جو اپنی عقل استعمال کر کے اپنی خواہشات کے گھوڑے کو لگام دے گا, اور کون احمق اور بیوقوف ہے جو خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام نے اس اہم چیز میں ہماری رہنمائی کی اور باقاعدہ ایک ورک شاپ کا انتظام کیا کہ آؤ ہم تمہیں ایک ورک شاپ دیتے ہیں, اس میں تم سب مسلمان آؤ, 1 مہینہ ہم تمہیں دیتے ہیں, اس میں ہم تمہاری ٹریننگ کروائیں گے, کچھ چیزیں ہم تم سے چھڑوائیں گے. اس پریکٹس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ پورا مہینہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے, اور یہ صرف بھوکا پیاسا رکھنے کی ٹریننگ نہیں ہے, یہ ہمارے نیند کے شیڈول کو بھی اللہ نے چینج کر دیا, ہمارے کھانے پینے کے شیڈول کو بھی اللہ نے چینج کر دیا. آپ بتائیے دنیا میں کوئی ایسی قوم دیکھی جو صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہی ہو؟ کوئی دنیا میں قوم دیکھی؟ میں اکثر لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کی دعوت کرے, مثال کے طور پر اس کا ولیمہ ہے اور اس کو بلائے, تو اگر وہ دوپہر لنچ پہ بلائے گا آپ جائیں گے, بھائی بہت اچھا ٹائم ہے. ڈنر پہ بلائے گا آپ جائیں گے. عین ممکن ہے وہ آپ کو شام کی چائے پہ بلا لے تو بھی آپ کو تعجب نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی آپ کو دعوت دے کہ بھئی آپ کی جو ہے دعوت ہے میرے یہاں اور صبح 3:30 بجے آپ نے پہنچنا ہے, تو آپ کہیں گے بھائی یہ کون سا کھانے کا ٹائم ہے, 3:30 بجے تو ہم نے کوئی پرندہ بھی اٹھ کے نہیں دیکھا جو صبح 3:30 اور 4 بجے اٹھ کے کھا رہا ہو. لیکن پورا مہینہ مسلمانوں کے رمضان کی کھانے کی آپ ٹائمنگ دیکھیں, 3:30 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہم نے نہیں کھایا تو پھر پورا دن ہمارا پیٹ جو ہے وہ کمر سے چپکا رہے گا. اس ٹینشن میں کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے کہ کہیں کسی مذہب میں نہیں ہے, لیکن اللہ نے ہمیں کھانے کا یہ ٹائم دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. جہاں لوگوں سے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جا رہا, جو قوم 12 بجے سو کے اٹھتی ہے اسے صبح 3 اور 3:30 بجے اٹھایا جا رہا ہے کہ اٹھو اور کھاؤ اور سحری کرو, اور میجورٹی الحمدللہ اٹھتی ہے. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, جہاں 1 مہینہ ہمیں ٹریننگ کروائی جاتی ہے. پھر سارا دن ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں. ابھی گرمیوں کے روزے چل ہیں اور اس میں جو شدت ہے پیاس کی سب کو معلوم ہے. سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جو افطار کا ٹائم رکھا گیا ہے اس میں مغرب کی نماز بھی ساتھ ہے. آپ چند نوالے کھاتے ہیں اور ادھر حی علی الصلاۃ کی ندا آنا شروع ہوتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف. لوگ تسلی سے کھا نہیں سکتے, سارا دن کے بھوکے پیاسے چند نوالے کھا کے مسجد پہنچتے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے. پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, تھکاوٹ ہوتی ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے. ہم سے اگر پوچھا جاتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تو عشاء کی نماز میں ہمیں چھٹی دے دے, لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اب تراویح کی نماز بھی ہوگی. 20 رکعتوں کی لمبی لمبی نمازیں, اور کتنی لمبی 1.5 2 گھنٹے اس تراویح میں لگتے ہیں اور جماعت سے ہوتی ہے. وہ ایک اور اللہ نے مجاہدہ دے دیا کہ بھائی ابھی یہ تو مہینہ ہی مجاہدے کا ہے. تو کس قدر ٹینشن, کس قدر ایک تھکاوٹ,
پورا مہینہ جو ہے نا ایک اچھا خاصا رگڑا لگتا ہے مسلمانوں کو. پھر اس میں صدقات و خیرات بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں جو ہے وہ سخاوت کا ایک دریا بن جایا کرتے تھے. تو وہ بھی مالی قربانی بھی, جانی قربانی بھی, بھوک پیاس بھی. تو کس قدر ٹینشن. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہیں اس پریشانی میں ڈال کر خوش نہیں ہوتا, یہ تمہاری ٹریننگ ہے, یہ تمہیں بنانے کے لیے. کسی شاعر نے بہت ایک بہترین شعر کہا ہے کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو جب تک رگڑے نہیں لگتے تو اس میں شفافیت پیدا نہیں ہوتی. ہم پورے سال اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ہم سے ہماری خواہشات قربان کروا دیتے ہیں, پورے شیڈول کو چینج کروا دیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نتھر جاتے ہیں. تو اللہ نے اس پورا جو ہمیں شیڈول دیا جا رہا ہے اور یہ پورا پروسیس ہے, اس کا بنیادی مقصد اللہ نے کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, اپنی خواہشات کو لگام دینا سیکھ جاؤ. بھوکا پیاسا رہنا, دیکھیے انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب ترین چیز خوراک ہے. تبھی کہتے ہیں نا پیٹ بھرا ہوا ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے اور پیٹ خالی ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. مشہور مقولہ ہے, کسی نے بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, تو اس نے کہا 4 روٹیاں. حالانکہ پوچھنے والے نے یہ نہیں پوچھا تھا 2 اور 2 کتنی روٹیاں ہوتی ہیں, لیکن جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو ہر وقت اس کو روٹیوں ہی کا خیال آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کھانے پینے کی خواہش ہے یہ انسان کی سب سے زیادہ بڑی خواہش ہے. یہی خواہش اللہ قربان کروا دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب تم اس خواہش پہ کنٹرول کر لو گے تو باقی خواہشات پر کنٹرول کرنا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اب دیکھیے میں اپنی بات کو سمیٹ کے ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جب دنیا میں ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں, دوا لیتے ہیں, ہماری نیت اگر علاج کی نہ بھی ہو تو بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. آپ کو پیناڈول اگر لیں گے نا, آپ سر میں درد ہے آپ کے, تو آپ کھانسی کی نیت سے بھی کھائیں گے تو کھانسی ٹھیک نہیں کرے گی, وہ سر میں درد ٹھیک کرے گی آپ کا. اس میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جو روحانی دوائیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, جیسے کہ رمضان ایک روحانی علاج ہے, تو اس میں جب تک آپ علاج کی نیت نہیں کریں گے, علاج کا ارادہ نہیں کریں گے, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو رمضان میں جب تک آپ یہ نیت نہیں کریں گے کہ بھئی میں رمضان اس نیت سے گزار رہا ہوں, اس نیت سے روزے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں کہ میں جھوٹ سے بچوں گی, غیبت سے بچوں گا یا بچوں گی, میں بہنوں کی وراثت نہیں کھاؤں گا, اور جس اللہ نے حلال روٹی پر پابندی لگا دی کہ حلال روٹی اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی روٹی آپ نہیں کھا سکتے, وہ اللہ بہنوں کی وراثت کھانے کی کہاں اجازت دے گا. تو جب آپ رمضان میں اس جذبے کے ساتھ آپ کھانا پینے سے پرہیز کریں گے کہ بھئی یہ حلال کھانا ہے, میں اپنے پیسوں سے خریدا ہوا کھانا, خون پسینے کی کمائی ہے, یہ میں اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ سکتا ہوں رمضان میں, تو میں بہنوں کی وراثت کیوں نہیں چھوڑ سکتا بھائی, میں رشوت لینا کیوں نہیں چھوڑ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان آتا ہے مگر ان کے گناہ نہیں چھوٹتے, یہ لوگوں پہ ظلم کرنا نہیں چھوڑتے, اللہ کے حقوق ادا کرنا نہیں چھوڑتے. تو رمضان اگر آپ گزاریں گے اس نیت کے ساتھ, ٹریننگ کی نیت سے کہ اللہ میں اس نیت سے رمضان گزار رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے میری جو حالت تھی وہ رمضان کے بعد چینج ہو جائے, جو گناہ میری زندگی میں رمضان سے پہلے تھے, عید کا چاند نظر آنے سے پہلے میں ان گناہوں سے توبہ کر لوں گا. تو پھر اس نیت سے جب آپ رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور اللہ نے جو رمضان کی حکمتیں بیان کی ہیں وہ پورے طور پر حاصل ہوں گی. اور اگر نہیں یہ نیت آپ کی, وہی جو ہمارا ایک ہماری ایک روایات ہیں کہ 100 دفعہ بھی رمضان ہماری زندگی میں آ جائے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں. تو اگر اسی طرح چلتے رہیں گے تو یاد رکھیں آپ کی زندگی میں 100 رمضان بھی آ جائیں تو رمضان کے روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا, مگر آپ کو وہ حکمتیں اور مصلحتیں حاصل نہیں ہوں گی. یہ رمضان آپ کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بہرحال نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو خاص طور پر ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے, اور خاص طور پر یہ جو وبا کرونا وائرس کے نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, کووڈ-19 کے نام سے, اللہ اس وبا سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اس رمضان کی برکت سے, اور اللہ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.